اب تینوں جگہوں پر مائیں روتی ہیں، جیسے فلسطین میں روتی ہیں اور جس طرح کشمیر کی مائیں روتی ہیں، اسی طرح بلوچستان کی مائیں روتی ہیں۔ اور اب یہ جو سرحد پر پڑے ہوئے لوگ ہیں، اس میں چمن پر مجھے معلوم ہے ان کی مائیں اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، تو یہ رونا ہے، اس پر تھوڑا ہمیں رحم آنا چاہیے حکومتی سطح پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں، قرآن زیادہ پڑھوں نماز کے اندر، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، بچے کا رونا سنتا ہوں تو میں ہلکی نماز پڑھتا ہوں، کم پڑھتا ہوں قرات، کیوں کہ اس کی ماں پریشان ہوگی۔ میاں نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی ان ماؤں کی وجہ سے اس کے تلاوت کے اندر بھی کمی کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانی کم ہو۔ اب یہ تو مصیبتیں ہیں، فلسطین بیچارے جو ہیں ان کے لیے باتیں تو ہو رہی ہیں اور کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بلوچستان کا میں وہاں کا ہوں، ابھی مہینہ ڈیڑھ باقی بچ گئے ہیں، ہر وقت اسی کے لیے ہم روتے ہیں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ملازمتیں آپ تعجب کریں گے، وہاں کے اپنے لیے شناختی کارڈ بنواتے ہیں دوسرے صوبوں والے، اور بلوچستان کا اپنے کو کہہ کر اور وہاں ملازمتوں پہ لگ جاتے ہیں، اور چپراسی بھی اپنے صوبوں سے لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین، اس کے لیے چیئرمین صاحب توجہ کی ضرورت ہے، آپ ایک کمیٹی بنا لیں، ہمیں اب بھیجیں، ہم صدق اور ریکارڈک اور جہاں بھی یہ جو کارخانے ہیں ان میں معلوم کریں کہ مقامی لوگ وہاں کے کتنے ان ملازمتوں میں ہیں اور باہر سے آئے ہوئے کتنے ہیں۔ اور پھر وہاں کی جو ہے سکیمیں ہیں، طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے اتنے معدنیات ہیں وہاں، لیکن نکالنے کے لیے کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر نکالتے ہیں کہاں کے لوگ آتے ہیں؟ کراچی کے جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام پہ لیز ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اللہ جانتا ہے، وہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے تمبو کے لکڑیوں کو اپنے سروں پر رکھ کر، باپ دادا سے کئی پشتوں سے ان کی ملکیت ہے، ان کو اتارا جاتا ہے کہ یہ ٹھیکے میں فلان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ باپ دادا سے۔ اور بلوچستان کے یہ جزیرے ہیں جی، ان کے اندر کہتے ہیں جی مرکز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک غیر مناسب باتیں ہیں۔ ہماری معدنیات جو ہیں مقامی لوگوں کے ناموں پر لیز کیا جائے، اور اسی طرح بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں، ہم سمجھتے ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ انصاف کریں، وفد بنائیں پورے جہاں تک وہاں ملازمتوں کا مسئلہ ہے کہ جو لگے ہوئے ہیں ان کی نیشنلٹی کہاں کی ہے، وہاں کے لڑکے اپنے جو ہے وہ سندات لے کر پھرتے ہیں، ان کو وہاں ملازمت نہیں ملتی ہے۔ اور پھر افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ تھا، اللہ نے ہمیں بچایا۔ آپ بلوچستان نہیں گئے، میں عرض کروں، آپ یہ جو ہے ایران کو ریلوے لائن جو ہمارا جاتا ہے وہ اس کے راستے سے، اس میں جناب چیئرمین، اس میں ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہ مورچے بنے ہوئے ہیں کہ روس حملہ کر رہا ہے، گوادر کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر حملہ ہوگا۔ ہمارے اب تک وہ مورچے لگے ہوئے ہیں روس کی ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کو دور کیا ہم سے، اور اس میں صرف افغانستان نہیں ہے، آپ کے پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں ہوگا کہ جس کے بچے وہاں شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ نے واپس کیا روس کو ان کے ذریعے، تو جیسے ان کے اوپر اگر ادھر آئے ہمارا احسان ہے تو ہمارے اوپر بھی ان کا احسان ہے کہ ہمارے مورچوں میں بیٹھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، پہلے وہ جو ہے واپس ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا آیا امریکہ، اس نے کہا میں بھی اپنے کو دیکھوں۔ چیئرمین صاحب معاف کرنا، ایک دکاندار تھا، بھینس وہاں سے گزرتا تھا، تو بھینس گزرتی تھی وہاں سے، اس نے کہا اس کے شاخوں میں یہ جو سینگ ہے، اس میں آدمی اپنا پاؤں ڈالے یہ کتنا کھینچیں گے اس کو؟
بس ایسے کرتے کرتے ایک دن اس نے اپنا پاؤں ڈال دیا میں دیکھوں، اور وہ بھینس نے اس کو جو اٹھایا، پیر ٹوٹ گیا، لوگ جمع ہوئے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ مالک کو کہا یار اس کو چھوڑو، ہم اس کو کاٹ کریں اس کے سینگ کو، اور پھر یہ اس کا پیر نکل جائے گا۔ کہا نہیں، اتنے پیسے دیتے ہو، نہیں تو نہیں، کاٹنے نہیں دوں گا۔ کہا اچھا پیسے لے لو، پیسے بھی دیے، اور پیر بھی ٹوٹ گیا۔ اب لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں کیوں ایسے کیا؟ کہا یار وہ دل میں ایک خیال آیا ہوا تھا نا، دل جو ہڈ کو لتھو، سندھی میں کہتے ہیں دل جو ہڈ کو لتھو، دل کا جو ہے وہ میرا اتر گیا۔ یہ امریکہ بھی بعد میں اسی طرح کمبخت آیا، اس نے کہا روس نے کیا، سکندر اعظم بھی آیا یہاں نہیں ہوا، اور روس ابھی میں اپنے کو دیکھوں، اس نے بھی اپنا پیر اٹکایا اور توڑ کر واپس چلا گیا۔ ابھی یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونے نہیں دیں گے، کوشش یہ ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان ایک نہ ہو۔ ادھر سے ہمارا دشمن انڈیا ہے، اس طرف سے ہم اس کو بنائیں، اور مغرب کی طرف سے کچھ مذہبی لڑائیاں ہوں، صرف یہ سمندر کا طرف ہے، اللہ ہمیں بچائے اس طرف سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ہم نے ان کو مہمان رکھا، بہت اچھا کیا۔ اکرم الضیف، تمہارا مہمان ہو اس کو عزت کرو، ابھی ان کو بھیجنا ہے، عزت کے ساتھ ان کو بھیجا جائے، اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے کہ بھائی تم نے جو ہے ہم تمہیں عزت سے بھیجتے ہیں۔ اور یہ ہمارا حضرت چیئرمین صاحب رشتہ ابھی کا نہیں ہے، احمد شاہ ابدالی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بلوچستان اور یہ ایک رہے ہیں۔ نصیر خان نوری جو بلوچوں کا بڑا تھا 11ویں صدی ہجری کے اندر، مولانا دلی کے اندر تھا شاہ ولی اللہ، اس نے خط لکھا احمد شاہ کو کہ یہ مرہٹے جو ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہمارے جو بادشاہ ہیں دلی والے وہ اپنے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان نوری کو کہا جہاد کے لیے جانا ہے۔ نصیر خان نوری کی والدہ اماں جو ہے بی بی مریم، وہ صالحہ جس اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، وہ ماں ساتھ ہے۔ یہ احمد شاہ ابدالی، نصیر خان نوری، پانی پت کے میدان میں جا کر انہوں نے جہاد کیا۔ اس زمانے سے ہم ایک ہیں۔ مولانا صاحب نماز کا وقت ہے جی، نماز ٹائم کافی ہے، تو اس زمانے سے ہم جو ہیں وہ ایک ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی یہی گزارش ہے، جب تک آپ کو ٹائم نہیں دیا تو کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہے۔ بلوچستان کے لیے ایک آپ وفد بنائیں، ہر جگہ پہ ہم چلیں، دیکھیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ہم ان کے ساتھ رکھے، اور ان کے ساتھ ملیں، کوئی وفد بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا